جی السلام علیکم۔ پروفیسر محمد جواد افضل ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ آج ہم ایک IGSC کے کورس 0539 کے بارے میں بات کریں گے کہ ایک کویشچن آتا ہے جس میں آپ کو ای میل لکھنی ہوتی ہے، اور ای میل لکھنے کا طریقہ عموماً لوگ ایک چھوٹی چھوٹی مسٹیک کر کے نمبر اپنے کھو دیتے ہیں۔ تو میں نے بڑی تحقیق کرنے کے بعد یہ ایک ویڈیو بنائی ہے، اور جس میں میں آپ کو ایک پریکٹیکلی طور پہ ایک ای میل کا پیٹرن بھی دکھاؤں گا۔ اس پیٹرن میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح سے سبجیکٹ کو، آپ نے کس طرح سے ای میل کو سٹارٹ کرنا ہے، اس کے درمیان میں آپ نے جو اس میں میٹیریل انپٹ کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے، اس کا سٹارٹ کس طرح ہوگا، اس کا سینٹر پوائنٹ کیسا ہوگا، اور اس کے بعد اینڈنگ کیا ہوگی۔ اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کو آغاز کریں، آپ سب کو میرا السلام علیکم، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی سلامتی سے نوازے اور موت کے وقت ہمیں کلمہ طیبہ نصیب فرمائے، تاکہ قیامت والے دن ہمارے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دے کر ہمیں کامیاب کرے، آمین۔ یہ سب مسلمانوں کی دعا ہونی چاہیے۔ اب اصل پوائنٹ یہ ہے ہمارے پاس کہ ہمارے پاس ایک سوال آتا ہے جو کوڈ نمبر 0539 کے ساتھ آتا ہے، IGSE کے ساتھ۔ اس میں ایک ای میل لکھنی ہوتی ہے جس میں اسٹوڈنٹس کافی، کیونکہ اس طرح کی اگزامپل وغیرہ نارملی کتابوں میں موجود نہیں ہیں، تو اس لیے میں نے ایک ارادہ کیا، اور میں بھی آپ کو سارا اس کا پیج دکھاتا ہوں کہ جو میں نے لکھا ہے سارا، اور میں نے اس کو کس طرح سے ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے آپ دیکھ سکیں گے اس کو، کہ میں نے پیج کو باقاعدہ طور پہ لائن ڈراز کر کے لائن کو ڈرا کیا ہوا ہے کہ رائٹ پورشن ای میل کا کیا ہے، لیفٹ پورشن کیا ہے، سینٹر پوائنٹ کیا ہے، اینڈنگ کیسے ہے، سٹارٹنگ کیسے ہے، مڈل سیکشن کس طرح ہے، اور مختلف جگہوں پر مختلف کلرز دے کر میں نے اس کو ڈیفائن کیا تاکہ ہر بچے کو یہ جو پرابلم ہے اس سے وہ نکل سکے اور آسانی سے۔ ابھی قریب ہی اس کا پیپرز ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ 2021 میں نیا سیٹ اپ آیا ہے IGSC کا، جس کے لیے لوگ ابھی تک میٹیریل اویلیبل نہیں تھا سارا، تو میں نے یہ سوچا کہ اس میں ایک پرابلم بچوں کو آ رہا ہے، میری کلاس میں بھی آ رہا تھا، تو میں نے ان کو وہاں بھی بورڈ میں سمجھا دیا تھا، تو میں نے میری پرزور میرے اسٹوڈنٹس کی طرف سے ریکویسٹ کی گئی کہ سر اس کے بارے میں ایک ویڈیو بھی بنائیں۔ تو اس ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کا ایک تو بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ میری ویڈیوز کو پسند کر رہے ہیں، میسیج کر رہے ہیں، کمنٹس دے رہے ہیں، شیئرز کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ایک پروموشن ملتی ہے ویڈیو بنانے والے کے لیے، ایک استاد کے لیے، کہ میں مزید کوئی اسٹوڈنٹس کے لیے کام کر سکوں۔ تو میں آپ کو لیے چلتا ہوں اس پیج کی طرف جہاں پہ ہم اس کو آپ کو دکھا سکیں گے کہ یہ کس طرح سے آپ نے پیج کو سٹارٹ کرنا ہے، ای میل کا لکھنے کا سٹارٹ کیا ہے۔ میں نے ایک ایگزامپل کے طور پہ ایک ای میل لی ہے جس کے اندر کوئی سالانہ جلسے کا ایک تقریب ہو رہی ہے، اس تقریب کے بارے میں آنکھوں دیکھا حال بھی بیان کیا جا سکتا ہے، رپورٹنگ بھی شامل ہوتی ہے، اور رپورٹنگ کے ساتھ ہی آپ نے ای میل میں اس کو جوڑنا کس طرح ہے، اس کو اٹیچ کس طرح کرنا ہے، اس کا کام کس طرح کرنا ہے، تو آپ یہ بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے صرف دیکھ لینا کافی نہیں ہوگا، بلکہ آپ اس کو ڈرا کر کے دیکھیے گا۔ اگر ڈرا میں کوئی پرابلم آ رہی ہے تو بار بار اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں، اور اس میں آپ جتنا بھی یہ لائنز کا خیال رکھیں گے جو میں نے ڈرائنگ کی ہے، ان لائنز کا جتنا خیال رکھیں گے اس کا فائدہ آپ کو ہوگا، کیونکہ پیپر میں ایک ایک نمبر کے پیچھے فائٹ ہوتی ہے۔ آپ اس سے پیپر دیکھ کر بی گریڈ بھی حاصل کر سکتے ہیں، اے بھی آ سکتے ہیں، اے سٹار بھی آ سکتا ہے، اور اس میں مزید بھی آپ کے نمبرز میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ہر کویسچن کو، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ہر کویسچن کی ایک اس طرح ویڈیو بنا لوں، اور آپ مجھے بتائیں کہ آگے کن کن ٹاپکس پہ آپ ویڈیو میری دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو آئیے ہم اب پیپر کی طرف چلتے ہیں جہاں میں نے آپ کو یہ آپ کو ای میل ڈرا کر کے دکھانی ہے۔ جی السلام علیکم۔ یہ اب ہم پیپر کی طرف آگے ہیں۔ میں نے ایک پیپر پہ یہ ساری ای میل جو ہے یہ میں نے تحریر کی ہے۔ آپ اس میں بخوبی دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں یہ کویسچن پوچھا گیا ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی آپ کو اپنے ادارے کا سالانہ کھیل دیکھنے کا موقع ملا۔
اس حوالے سے اپنی ہم جماعت کو ای میل لکھیں، یعنی کہ اپنے کلاس فیلو کو، جس میں مندرجہ ذیل نکات شامل ہیں۔ یاد رکھیں یہ آپ کو نکات پہلے سے دیے گئے ہیں، میں نے اس میں کلرز وغیرہ کمبینیشن دیے گئے ہیں کہ یہ پنک والا کلر شو کر رہا ہے کہ یہ ایریا میں نے کہاں پہ مینشن کیا ہے ای میل کے اندر، جو یلو والا ایریا ہے اس میں کون سا پوائنٹ ہے اور وہ کہاں میں نے اس کو ایکسپلین کیا ہے، اینڈ لاسٹ ون جو بلو ایریا ہے وہ میں نے کہاں پہ نیچے کیا ہے اور کیسے میں نے اس کا اختتام کیا ہے۔ سب سے پہلے میں نے پیج کو مختلف پورشنز پہ ڈیوائیڈ کیا، یہ اس کی باؤنڈری لائن ہے رائٹ سائڈ پہ، یہ آپ کی لیفٹ باؤنڈری لائن ہے، یہ آپ کا سینٹر آف دی پیج لائن ہے، اور یہ ایریا آپ کو میں نے ڈیوائیڈ کر کے سیم ڈویژن ہوئی ہے کہ یہ رائٹ پورشن ہے اور یہ لیفٹ پورشن ہے پیج کا۔ آپ نے اس طرح کی لائنز وہاں ڈرا نہیں کرنی، بلکہ آپ نے وہاں پہ یہ اندازے سے آپ کو اتنا لکھ کے تجربہ ہو جانا چاہیے، ایکسپیرینس ہو جانا چاہیے کہ آپ کی بالکل ایکوریٹ یہ آئے۔ اگر یہ چیز ایکوریٹ آئے گی تو آپ کو مارکس لینے میں بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ سب سے پہلے اس کا سٹارٹ میں نے یہاں پہ کیا، فار ایگزامپل کہ اگر آپ ایل جی ایس یا کسی اور اسکول میں پڑھتے ہیں تو میں نے ایل جی ایس لاہور، اس کے بعد ڈیٹ آج کی ڈال دی 10 مئی 2022، اور یہ نیچے اگر آپ اس میں ڈالیں گے یہ ایک نشان ہوتا ہے ڈیٹس کے نیچے، اگر آپ اس کو سیکھ لیں تو یہ بہت فائدہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جس کو مخاطب کیا گیا ہے وہ سینٹر میں آئے گا۔ میں نے یہاں پہ مخاطب کیا ہوا ہے کہ ایک فیمیل اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنی فیمیل اسٹوڈنٹ کو دوست کو خط لکھ رہی ہے اور بتا رہی ہے میری پیاری دوست السلام علیکم۔ السلام علیکم اس سائڈ پہ لگانا ہے، یہ آپ کو سائن آف ایکسپلینیشن دینا ہے، یہاں بھی سائن آف ایکسپلینیشن دینا ہے۔ اس کے بعد اس میں سٹارٹ میں اب یہاں پہ کیا ہے کہ میں اس ای میل میں اسکول میں ہونے والی سالانہ کھیلوں کی تقریب کا حال اپنے الفاظ میں بیان کر رہی ہوں۔ سالانہ تقریب، اب یہ دیکھیں یہ پنک شیڈ میں آ گیا ہے کہ سالانہ تقریب یہ کیسے کہ کھیل کا مقام اور ماحول، کھیل کا مقام اور ماحول، یعنی کہ وہ کس مقام پہ ہے اور اس میں انوائرمنٹ کیا تھا۔ سالانہ تقریب، اب یہاں پہ آ جائیں، سالانہ تقریب کو آڈیٹوریم میں بڑی شان و شوکت سے پیش کیا گیا۔ طلبہ سے متعلق اس تقریب میں مغرب پرستی کے رجحان سے متعلق ہر سمت سے بڑی مہارت سے دلچسپ ڈرامہ پیش کیا گیا، یعنی کہ وہ ڈرامے کو ایکسپلین کر رہی ہے کہ یہ ایکسپلین اس میں کیا گیا کہ ماحول کیا تھا، کہ کیسا بڑی مہارت سے اس کو پیش کیا گیا۔ اب اس کے بعد آتا ہے کھیل کی خوبیاں، کہ کھیل کی خوبیاں بھی وہاں پہ آشنا کی گئیں، وہاں پہ ان کو بتایا گیا کہ کھیل کی تمام تر خوبیاں بیان کی گئیں، جس سے کھیلوں کی اہمیت کو بڑے اچھے انداز سے دکھایا گیا۔ ان کھیلوں کے ذریعے تماشائیوں کے دل جیتے گئے اور طلبہ نے خوب داد دی، ان کو بہت پسند آیا اور انہوں نے داد دی، یعنی کہ میں نے سیکنڈ پوائنٹ بھی یہاں پہ جو نکات تھے، سیکنڈ نقطہ بھی وہ بھی میں نے کور کر لیا۔ اب لاسٹ میں رہ گیا ایسی سرگرمیاں اور ان کے فائدے، یعنی کہ ایسی ایکٹیویٹیز اور ان کے بینیفٹس کیا آپ کی زندگی میں پڑتے ہیں۔ لاسٹ میں نے لکھا میں یہ سمجھتی ہوں، اس طرح ہی آپ نے لکھنا ہے، میرا یہ خیال ہے کہ ایسی ہم نصابی سرگرمیاں، یعنی کہ ایسی جو ہم نصابی سرگرمیاں ہیں طلبہ میں خود اعتمادی، اپنی بات کہنے کا سلیقہ اور معاشرے میں اہم مقام و مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ یعنی کہ اس تقریب سے میں نے یہ نچوڑ نکالا اور اس کا فائدہ یہ آیا، تو تینوں چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کھیل کا مقام اور ماحول میں نے پنک میں کیا، اس کو شروع والی لائن کو میں نے کیوں نہیں کیا، کیونکہ اس میں صرف ڈیٹیل یہ بتایا گیا تھا کہ میں اس ای میل میں اسکول میں ہونے والی سالانہ کھیلوں کی تقریب کا حال اپنے لفظوں میں بیان کر رہی ہوں۔ اس سے اس پوائنٹ کا کوئی تعلق نہیں تھا جو اس پوائنٹ کا تعلق ہے۔ اسی طرح سے اب میں آپ کو مزید بھی آگے جا کے بتاؤں گا کہ آپ کے اس حصے کا کیا، متن کا کتنے مارکس ہیں، مٹیریل کے کتنے ہیں، سارے میں آپ کو وہ بھی مارکس وغیرہ بھی ڈیوین بتاتا ہوں۔ اور لاسٹ میں نے یہ لکھا، یہ سینٹر آف دی پیج دیکھ لیں، یہ جو میری پیاری دوست ہے یہ سینٹر آف دی پیج کے اندر ہے، یہ رائٹ پورشن میں ہے ایڈریس وغیرہ اور ڈیٹ وغیرہ اور السلام علیکم، اس کے بعد لیفٹ پورشن میں لاسٹ میں والسلام اور آپ کی دوست، سینٹر میں یہ آئے گا۔ امید ہے کہ ہمارے درمیان آئندہ بھی تبادلہ خیال جاری رہے گا۔ یہ دیکھیے گا بالکل سینٹر میں نے آپ کو دیا ہے، یہاں سے اور یہاں سے اس کا ڈسٹنس برابر ہے۔ تو اس طرح سے آپ اپنی ای میل کو مکمل کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، اور امید ہے کہ آپ اس سے بہت زیادہ مستفید ہو سکتے ہیں۔
इसके बाद मैं आगे आपको बताता हूँ कि इसमें मार्क्स की डिवीजन किस तरह की जाती है। जी, अब ये बात हम कर लेते हैं कि जी इसमें मार्क्स की डिवीजन कितनी है। टोटल इसमें जो आपका अल्फाज इस्तेमाल होंगे वो 120 वर्ड्स होंगे। 120 अल्फाजों में ये सारा मटेरियल आपने ख़त्म करना है अपनी, और इसके अंदर मतन के 3 नंबर होंगे, और जो ज़ुबान आपका जो अंदाज़े ज़ुबान है या ज़ुबान है, अंदाज़े बयान है, वो 5 नंबर का होगा। तो इस तरह से ये नंबर आप हासिल कर सकेंगे। और कोशिश कीजिएगा कि थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस लगेगी, इस वीडियो को बार बार देखकर इसकी प्रैक्टिस करके, और फिर आप बेहतरीन किस्म का ये आपसे रिज़ल्ट ले सकते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आपस में दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि अभी तक की जो किताबों के अंदर और जो मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोज़ यूट्यूब पे हैं उनमें ये इस तरह डिटेल से नहीं बताया गया जितना मैंने अब इस पे कोशिश की है। और कोशिश कीजिएगा कि जितनी मैंने मेहनत की है उसको आप समझ के और उसको उस तरीके से याद करके आप जब इम्तिहान में बैठेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा। जी जनाब, स्टूडेंट्स, आपने ये सारा मटेरियल देखा जो मैंने कोशिश की है कि यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ, और इस तरह से ईमेल लिखने की वजह से आपको बेहतरीन किस्म का रिज़ल्ट मिल सकता है। ये ईमेल लिखने का हालांकि जो नॉर्मली देखा जाता है कि आम तौर पे आप ईमेल जब लिखते हैं तो आपके सबसे पहले टू आता है कि जिसके नाम आपने लिखना है, उसके बाद आपका नीचे आता है कि फ्रॉम कहाँ से लिखना है, नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट आता है, कंटेंट आता है, उसके बाद फिर आप सारा मटेरियल इनपुट करते हैं। लेकिन अभी तक IGSC का जो ये पैटर्न है ये एक्सेप्टेबल है, और इसी के आपके मार्क्स आपको अच्छे से अच्छे मिल सकते हैं। तो प्लीज़ इसको इग्नोर ना कीजिएगा और इसको सीखिएगा, और बहुत बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। इसके अलावा अगर किसी और क्वेश्चन में भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे बताएं, मैं अर्जेंट बेसिस पर उस पर वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा ताकि आपको मज़ीद इसमें फ़ायदा हो सके। इंशाल्लाह ताला मैं आपके कमेंट्स का, आपके प्यार और मोहब्बत का इंतज़ार करूंगा, और इंशाल्लाह ताला आपके हर कमेंट्स पे कोशिश करता हूं कि मैं उसको जवाब दे सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिएगा मोहम्मद जवाद अफजल को। अस्सलाम वालेकुम।